سر آپ نے کچھ دن پہلے ایک قصہ سنایا تھا کہ جو ریسنٹلی یہیں ہوا تھا، تو اس میں وہ شخص جو تھا وہ مسجد میں جا کے غصہ ہونے لگا اور اسلام کو برا بھلا کہنے لگا اور وہ اسلام چھوڑنے تک پہ آ گیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ اسٹوری تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں اس ویڈیو. ہاں دیکھو، یہ کتنا شاکنگ مطلب انسیڈنٹ آیا. مطلب ایسی سملر کہانیاں مل چکی ہیں پر یہ بہت ہی شاکنگ انسیڈنٹ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا وہ اتنا سیریس ڈپریشن میں ہے کہ 2-3 مہینے بیڈ پہ ہی رہتا ہے. پھر جو ہے مطلب ٹوائلٹ، کھانا پینا، بس یہ پھر اپنے کمرے میں بند. تھوڑا اس کا جب طبیعت بہتر ہوئی تو وہ مسجد جا کے نماز پڑھتا، کبھی گھر کے پاس جو مسجد تھی، اور کبھی گھر پہ ہی پڑھ لیتا. تو مسجد میں کچھ لوگ دیکھتے کچھ زیادہ اوور زیلس ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، ہاں، کہ خود تھوڑی بہت عبادت کرنے لگے تو دوسروں پہ بس اب وہ دروگہ بن جاتے ہیں، ہاں، پولیس والے بن جاتے ہیں دوسرے کے اوپر. تو کسی نے دیکھا اس کو کہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، تو اس کو جا کے بولا کہ تم اس نماز میں کیوں نہیں آئے، اس والی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ دراصل نا میرا من نہیں ہوا تو میں نے نا گھر پہ ہی پڑھ لی نماز. اب اس نے وہ کیا بولتا کہ میں ڈپریشن میں چل رہا ہوں، میرا معاملہ ایسا ہے ویسا، اس نے یہ بولا. تو انہوں نے یہ بولا کہ ایک حدیث سنا دی مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں میرا من کرتا ہے میں ان کے گھر پہ آگ لگا دوں. اب جیسے اس نے یہ حدیث سنی، وہ مطلب مینٹل ہیلتھ کا اس کو ایشو چل رہا ہے اس کو، تو وہ تو بالکل آگ بگولا ہو گیا. وہ استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا کہ اگر ایسا پیغمبر تو جاؤ لات مارتا ہوں ایسے پیغمبر کو، جاؤ ایسا دین کو ٹھکراتا ہوں میں، تمہارے اسلام کو ٹھکراتا ہوں. اگر یہ ہے میں گھر پہ نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے گھر کو آگ لگا دو گے تم، ہیں تمہارے جو پیغمبر ہیں میرے گھر کو آگ، وہ ایسے کہنے لگا تمہارے پیغمبر میرے گھر کو آگ لگا دیں گے. اور وہ تھوڑا مسجد میں ہوا، وہ پھر وہ نکل گیا وہاں سے یہ کہا کے. تو کچھ لوگوں نے اس آدمی کو آ کے بھی پکڑا کہ بھائی اس کا تھوڑا مینٹل ہیلتھ ایشو چل رہا ہے. اور اس طرح سے پاکستان ہوتا تو اس کا تو قتل ہی ہو جاتا کہ گستاخ رسول، کوئی مینٹل ہیلتھ کچھ نہیں ہوا. تو آتے رہتے ہیں پاکستان کی ویڈیو، بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں سر پھرے وہاں پہ پاکستان کے لوگ. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو. پاکستان ہوتا تو وہ تو قتل تھا. انڈیا میں تھا تو بچ کے اپنے کم سے کم گھر پہ آ گیا. مطلب انڈین مسلمس کو کم سے کم تھوڑی زیادہ عقل ہے پاکستانی مسلمانوں سے. مطلب سوری میں سب پاکستانی مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پر یہ کیس آتے رہتے ہیں جو کہ بڑے بڑے فرسٹریٹنگ ہیں. یہ مطلب پاکستانی کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ چل کیا رہا ہے ہماری کمیونٹی میں، ہماری مسلم کمیونٹی میں، کہ ہمارے عالم کہاں کھڑے ہیں، کچھ بول کیوں نہیں رہا ان چیزوں کے اوپر. بہرحال تو انڈیا میں تھا تو سمجھو بچ کے نکل آیا، اپنے گھر پہ پہنچا. وہ اس پوائنٹ پہ آ گیا کہ وہ اسلام چھوڑ کے کسی اور پریکٹس میں جانے لگا کہ بھائی وہاں تو محبت ہے، وہاں تو لو کی بات ہے، اور اسلام میں تو یہ کہ اگر گھر پہ بھی نماز پڑھ لی تو آگ لگا دو گھر پہ. میں ایسے کیسے پیغمبر کے پیچھے چلوں. تو کسی نے مجھے اس کے ٹچ میں کیا کہ باسط بھائی ایسا ایسا ہے، آپ اس سے دیکھو بات کرو. تو جب میں اس سے ملا، بات چیت کری، تو اس نے یہ کیس بتایا کہ کہتے میں ایسے کیسے پیغمبر کو مانوں، کیسے چل سکتا ہوں ایسے پیغمبر کے پیچھے جو اتنا کرول ہے، اتنا سخت ہے، اتنا ظالم ہے کہ کوئی نمازی گھر پہ پڑھ رہا ہے تو اس کو آگ لگا دیں. وہ مسلم کی حدیث ہے، میں اس کے ورڈز بتا رہا ہوں میں یہ. تو اس سے اور باتیں ہوئی. اس نے ایک اور بات بتائی کہ بھائی میں تو ویسے ہی کافر ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جو آتا ہے کہتا ہے نا امیدی کفر ہے. مطلب ڈپریشن میں ہے نا تو اس کو کاؤنسلنگ کیسے کرتے ہیں؟ اس حدیث سے کرتے ہیں کہ نا امیدی کفر. اس کو یہ سنا کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو کفر میں ہوں، میں تو نا امید ہوں، ڈپریشن میں ہوں. میں اس کو سمجھایا سب سے پہلے یہ حدیث تو نا امیدی کفر ہے، یہ ڈپریشن کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ایک دعوتی حدیث ہے کہ اے موسیٰ فرعون سے جاؤ، اس سے نرمی سے پیش آؤ، کیا پتا وہ بدل جائے. سورہ 20 آیت 43-44 کہ فرعون سے بھی نا امید مت ہو کہ وہ بدل نہیں سکتا، کہ عمر جو تلوار نہیں کے نکلا ہے اس سے بھی نا امید مت ہونا کہ وہ بدل نہیں سکتا. میں نے کہا جو تمہیں حدیث سنا رہے ہیں نا وہ خود نا امید ہیں. جو کہہ رہے ہیں نا دشمن اور مسلمان دشمنوں سے گھرے میں، وہ سب نا امید ہیں کہ ہمارے دشمن کل کو ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ان کے اوپر جو بیٹھے ہیں ان کے اندر نا امیدی ڈال رہے ہیں. جو ان کو قرآن سنا رہے ہیں ان کے اندر نا امیدی ڈال رہے ہیں. علماء سو، علماء حق نہیں، علماء سو نا امیدی ڈال رہے ہیں. کافر مشرک کافر مشرک کافر مشرک، قرآن میں ان کو بس یہ نظر آتا ہے. یہ نظر نہیں آتا کہ جو کافر مشرک ہیں وہی آگے جا کے صحابی ہیں. یہ سب نا امیدی جو تمہیں آگے سنا رہے ہیں نا عام طور پہ کہ نا امیدی کفر ہے، وہی خود نا امیدی کے کفر میں ہے. وہ ایک دعوتی حدیث ہے، وہ ڈپریشن والوں کے لیے نہیں ہے، پہلی بات. دوسری جو حدیث ہے مسلم کی، مجھے کئی اور نوجوان ملے اس حدیث کو بتاتے ہوئے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے، مطلب اتنے سخت کیسے، اتنے وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلم کی حدیث میں پرابلم یہ ہے کہ ایک ورڈ مسنگ ہے، اور یہ ایک ورڈ کی وجہ سے نا
بہت مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے. کہنے کو مسلم کی حدیث ہے پر ایک ورڈ مسنگ ہے. مسند احمد میں جو ہے وہ ایک ورڈ موجود ہے. ہاں مسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ آپ سے نے بولا کہ جو اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہے میرا من کرتا ہے میں اس کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں. مسند احمد میں ایک ورڈ ایڈڈ ہے. اب یہ بڑا پرابلمٹک بات ہے. اور یہ جو ایک اور ورڈ ایڈڈ ہے نا مسند احمد میں, اس سے ایک اور ایک دائرہ کھلتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. مسند احمد کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ جو جمعے کی نماز اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں میرا من کرتا ہے میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں. وہاں پہ مسند احمد میں کیا ورڈ آ گیا؟ سیم حدیث ہے, ایک ورڈ کیا ہے؟ جمعے کی. مسلم میں جمعہ مسنگ ہے اور وہیں سے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے کئی بار بہت لوگوں کو, جیسے اس کو ہوئی. اور جب یہ جمعے کا بات جب کھلتا ہے نا تو اس میں اور ایک دائرہ کھلتا ہے کہ دیکھو آئیڈیلی میں یہ نہیں کہہ رہا آئیڈیلی سب کو مسجد میں ہی نماز پڑھنی چاہیے, سب کو آئیڈیلی آئیڈیل سچویشن جو ہے, میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, میں اس کو ناکار نہیں رہا ہوں اس سچویشن کو. پر اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے. پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا من کرتا ہے ان کے گھر کو آگ لگا دوں, پر لگائی کسی کے گھر کو آگ ملتا ہے سیرت میں؟ نہیں. پوائنٹ یہی ہے پکڑنے کا کہ بولا پر لگائی نہیں. کہ میرا من کرتا تم بھی مت کرنا, مطلب سختی مت لینا کسی کے لیے اس طریقے سے, اس طرح کی سختی مت لے لینا کسی کے لیے. میرا من کرتا ہے پر میں رسول ہونے کے بعد میں نہیں کرتا یہ چیز. صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ بتانا ہے کہ میرا من بھی کرے تب بھی میں نہیں کرتا ہوں ایسا. ہاں. اور دوسرا ایک اور دائرہ یہ کھلتا ہے کہ مجھے جو لگتا ہے پرسنلی لگتا ہے جتنا میں نے پڑھا ہے کہ یہ بات نا عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں کے لیے ہو رہی تھی. عبداللہ ابن ابی جو ہے منافقوں کا سردار, وہ احد کے بعد نا وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیا تھا, ورنہ جمعے کی نماز میں وہ سب سے پہلے کے صف میں آگے بیٹھتا تھا. لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے ہو جاتے نا, پھلانگ کے مت آؤ, سب سے اینڈ میں آتا تھا نماز سے جسٹ پہلے, خطبے سے پہلے پھلانگ کے آتا تھا, سب سے آگے لوگوں میں جگہ بنا کے بیٹھ جاتا تھا پہلی رو میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کھڑے ہوتے تھے خطبہ دینے جلدی سے کھڑا ہو جاتا تھا اور بولنے لگتا تھا منافقت کی باتیں, کہ ورڈز اوپر سے صحیح لگ رہے ہیں پر اندر سے وہ منافق ہے. تو احد کے بعد جو ہے ایک صحابی نے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا کہ تو ڈیزرو نہیں کرتا کہ تو یہاں پہ بولے, مسجد نبوی میں بولے. احد میں اس نے 300 لوگوں کو برگلا کے واپس لے آیا تھا. 1000 کی فوج تھی مسلمانوں کی, 300 لوگوں کو برگلایا اور واپس لے آیا. اور پھر مذاق اڑا رہا تھا کہ یہ جو لوگ شہید ہو گئے یہ اگر میری مانتے تو آج شہید نہ ہوتے, ایسے باتیں کر رہا تھا. اور جمعے کے دن آ گیا, کھڑا ہو گیا بولنے. تو ایک صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے بٹھا دیا اسے کہ تو ڈیزرو نہیں کرتا یہاں پہ کھڑے ہو کے بولے. سوچو, کہنے کو جو آپ سے کی اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا اتنا بڑا باغی وہ مسجد نبوی میں آتا ہے اور کھڑے ہو کے بولتا ہے اور کوئی اس کا قتل نہیں کرتا ہے. سوچو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام, کیا ہے ان کی شریعت. جب اس کو بٹھایا نا تو وہ کھڑا ہوا, ہاتھ جھٹکا کھڑا ہوا اور پھیران کے جانے لگا کہ جاؤ میں نہیں پڑھوں گا, جانے لگا. تو جو دروازے پہ جو ایک صحابی تھے نا, جو بالکل مسجد کے دروازے پہ جب وہ جا رہا تھا وہاں سے, تو انہوں نے ان کو آواز لگا, یہ نہیں بولا آواز لگا کہ آگے سے مت دکھ جائیو سر کاٹ دوں گا تیرا, یہ نہیں بولا ان صحابی نے. کیا بولا؟ ارے واپس آ جا, صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے تیرے لیے معافی کی دعائیں کریں. یہ بول. کون سا اسلام سیکھ رہے تھے یہ صحابی, کون سا اسلام سیکھ رہے تھے یہ صحابی کہ اتنا بڑا باغی, اتنا بڑا گستاخ. وہ جب مسجد چھوڑ کے جا رہے تو یہ نہیں کہہ رہے آگے سے مت دکھ جائیو اور آ رہے ہیں ابھی تیرے گھر پہ آگ لگانے ہیں کہ جمعے کی نماز گھر پہ پڑھے گا, آ رہے ہیں تیرے گھر پہ آگ لگانے. یہ نہیں بولا, بولا واپس آ جا, ارے واپس آ جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ تیرے لیے معافی مانگے ہیں, یہ بول رہے ہیں. سوچو کیا اسلام تھا, کیا مسجد تھی وہ, کیا لوگ تھے وہ. اور آج کے دیکھ لو کیا ہے, مطلب ایک بات پکڑ لی اور اس کے پیچھے چلنا اور باقی ساری باتیں اگنور کر دی. تو بہت ہی نیگیٹو ایک تصویر بن جاتی ہے اسلام کی, انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے اسلام کی. تو مجھے یہ لگتا ہے, میرے دل میں ایک آواز کہتی ہے کہ شاید یہ جو حدیث ہے نا کہ وہ لوگ کہ وہ جو جمعے کی نماز گھر پہ پڑھ لیتے ہیں, میرا من کرتا ہے ان کے گھر کو آگ لگا دوں, یہ عبداللہ ابن ابی کے لیے ہے. میرے دل میں لگتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہے اسی کے لیے, پر جو تصویر دیکھو نا پوری لائف کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو کہ جمعے کی نماز میں کب کیا ہوا اور کون چھوڑ کے گیا. اس نے یہ نہیں بولا کہ مسلمان نہیں ہوں. آف کورس صحابی اسے بولتے ہوں گے کہ آجا بھائی نماز پڑھ لے. کیا کہہ دیتا ہوگا؟ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا تھا نا, مسلمان ہوں. تو کیا کہہ دیتا ہوگا؟ میں تو گھر پہ پڑھ لیتا ہوں. یہ کہتا ہوگا, بھلے کتابوں میں نہیں ہے پر تم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو, یہ ضرور بات ہوتی ہوگی پیچھے صحابیوں میں اور عبداللہ ابن ابی کے بیچ میں کہ آج آ جاؤ, کہتا میں گھر پہ پڑھ لوں گا. تو کہیں اس کے لیے تو نہیں بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ وہ لوگ کہ وہ جو
جمعے کی نماز گھر پہ پڑھ لیتا ہے, میرا من کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں, کیونکہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا. سوچو. تو یہ حدیث اس طریقے سے کسی کو بھی بیان کر دینا, اور اسپیشلی مسلم والی, جمعے کی تو پھر تھوڑا سا آدمی کہتا ہے چلو جمعے کی بات ہو رہی ہے, مسند احمد میں جمعے کا ورڈ ہے. مسلم والی اگر تم صرف سناتے ہو نوجوانوں کو, وہ ان کے ذہن میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی بہت ہی سخت اور نیگیٹو تصویر بننے لگتی ہے آج کے نوجوانوں کے ذہن میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو سمجھایا, اس کو بتایا, الحمدللہ اس کا ذہن چینج ہوا, اس کو سمجھ میں آیا, اس کا ذہن چینج ہوا, وہ پھر نارمل ہوا, اور وہ واپس الحمدللہ ابھی چیزوں پہ قائم ہے الحمدللہ. تو یہ ایکسپیرینس تم نے کہا, یہ ایک ایکسپیرینس یہی کا ہے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.